صبر حکمت اور اللہ پر کامل بھروسے کی عظیم داستان۔ ناظرین کرام، آج ہم جس عظیم نبی کا واقعہ سننے جا رہے ہیں وہ ایسے دور میں مبوس ہوئے جب ظلم، جبر، بت پرستی اور بادشاہوں کی خدائی کا دعویٰ عام تھا۔ یہ وہ نبی ہیں جنہیں خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا ہوا، جو قید، فاقوں، آزمائشوں اور موت کے دہانے تک لے جائے گئے، مگر انہوں نے ایمان کا دامن کبھی نہ چھوڑا۔ یہ ہیں حضرت دانیال علیہ السلام۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات سے دور ہو چکے تھے، نافرمانی، دنیا پرستی اور گناہوں کی کثرت ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر بخت نصر، نبوکدنضر جیسے ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کیا۔ بیت المقدس تباہ کر دیا گیا، ہزاروں لوگ قتل ہوئے، بے شمار بچے غلام بنا کر بابل لے جائے گئے۔ انہی غلام بچوں میں ایک نہایت حسین، بااخلاق اور ذہین بچہ تھا، دانیال۔ حضرت دانل کو شاہی محل میں لایا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان بچوں کو شاہی کھانا دیا جائے تاکہ وہ طاقتور بنے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ کھانا حرام تھا۔ حضرت دانل نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، ہم حرام کھانا نہیں کھائیں گے، ہمیں صرف سبزیاں اور پانی دیا جائے۔ داروغہ ڈر گیا، مگر اللہ نے مدد فرمائی۔ کچھ دن بعد دانل اور ان کے ساتھی سب سے زیادہ صحت مند، خوبصورت اور توانا نظر آئے، جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا۔ ایک رات بخت نصر نے ایسا خواب دیکھا جس نے اس کی نیندیں اڑا دیں۔ خواب ایسا تھا کہ وہ گھبرا کر جاگ اٹھا۔ اس نے تمام نجومیوں اور عالموں کو بلایا اور کہا، اگر تم نے خواب بھی نہ بتایا اور تعبیر بھی نہ کی تو سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ سب عاجز آ گئے، مگر حضرت دانل نے اللہ سے دعا کی۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے خواب اور اس کی تعبیر دانل پر کھول دی۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا خواب کا مطلب، آئندہ آنے والی سلطنتیں اور انجام۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، واقعی تمہارا رب سچا ہے۔ بادشاہ نے حضرت دانل کو بڑا منصب دیا، خزانے سونپے، دربار میں خاص مقام عطا کیا، مگر دانل مغرور نہ ہوئے، دنیا میں نہ کھوئے۔ وہ راتوں کو اللہ کے حضور روتے اور دن کو عدل کرتے۔ درباریوں کو حسد ہو گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو بہکایا، جو شخص 30 دن تک اب کے سوا کسی سے دعا کرے اسے شیروں کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ نے بے سوچے سمجھے حکم پر مہر لگا دی۔ حضرت دانل حسن معمول اللہ سے دعا کرتے رہے۔ سازشیوں نے پکڑ لیا۔ بادشاہ کو افسوس ہوا، مگر قانون بدل نہ سکا۔ حضرت دانل کو شیروں کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اندھیرا، ڈھاڑتے ہوئے شیر، مگر اللہ کا حکم آ گیا۔ شیر خاموش ہو گئے، فرشتے نازل ہوئے، ایک بال بھی نقصان نہ پہنچا۔ صبح بادشاہ دوڑتا ہوا آیا، اے دانیال، کیا تم زندہ ہو؟ آواز آئی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ بادشاہ سجدے میں گر گیا۔ سازشیوں کو اسی کنویں میں ڈال دیا گیا اور شیر ان پر ٹوٹ پڑے۔ ایک بار شدید قحط پڑا۔ حضرت دانل نے دعا کی، آسمان پر بادل آئے، موسلا دھار بارش ہوئی، لوگوں کے دلوں میں ایمان تازہ ہو گیا۔ اپنی وفات سے پہلے دانل نے وصیت کی، مجھے چھپا کر دفن کرنا تاکہ لوگ قبر کو سجدہ نہ کریں۔ حضرت دانل دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر صبر کی مثال چھوڑ گئے، ایمان کی روشنی دے گئے، اللہ پر یقین سکھا گئے۔ آج بھی ان کا قصہ ہر مظلوم، ہر صابر اور ہر مومن کے لیے ایک پیغام ہے۔ اگر تم آزمائش میں ہو تو دانل کو یاد کرو، اگر دشمن قوی ہو تو دانل کو یاد کرو، اور اگر حالات ناممکن لگیں تو یاد رکھو، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔